اور پھر اللہ پاک جن سے راضی ہوتا ہے ان کو بھی 2 نعمتیں عطا کرتا ہے، اور جن سے ناراض ہوتے ہیں ان پر 2 سزائیں نازل کرتا ہے۔ جن پر اللہ پاک راضی ہوتے ہیں ان کے لیے دنیا میں سب سے بڑی نعمت کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، جس بندے سے میرا رب راضی ہو اس کی زندگی سکون والا بنا لیتا ہے، اطمینان والا بنا لیتا ہے، بے خوف کر لیتا ہے، کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ اور تجربہ بھی یہی ہے، اللہ والے کہتے ہیں اگر تم اپنے دل میں اللہ کا خوف بٹھاؤ گے غیر کا خوف نکل جائے گا، اور اگر اپنے دل میں غیر کا خوف بٹھاؤ گے اور اللہ کے خوف کو نکالو گے تو ہر چیز کی خوف وہ تمہیں دھراتی رہے گی۔ اور جو اللہ والے صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، دنیا کی چیزیں ان سے ڈرتی ہیں، پھر وہ دنیا والوں سے نہیں ڈرا کرتے۔ اور جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ دنیا کے ہر چیز سے ڈر رہے ہوتے ہیں، کبھی اندھیرے سے ڈر رہے ہوتے ہیں، کبھی سورج سے ڈر رہے ہوتے ہیں، کبھی سردی سے ڈر رہے ہوتے ہیں، کبھی گرمی سے ڈر رہے ہوتے ہیں، کبھی انسان سے ڈر رہا ہوتا ہے، کبھی حیوانوں سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ ہر چیز سے خوف اس کے دل میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں جن سے راضی ہوتا ہوں، تو فرمایا کہ پہلی نعمت میں اس کی زندگی اطمینان، سکون، راحت اور آرام والی بنا کر بے خوفی زندگی وہ اس کو عطا کر لیتا ہوں۔ اور آخرت کی نعمت فرمائے دنیا میں جتنا عمل کیا ہے میں ذرے کا بدلہ وہاں اسے عطا کر لیتا ہوں۔ میں اس کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، میں اس کے عمل کو برباد نہیں کرتا، یہاں تک کہ یہ عمل کر کے بھول چکا ہوتا ہے، اس کو یاد بھی نہیں ہوتا میری نیکیاں کیا ہیں، لیکن میں اس انسان کی بھولی ہوئی نیکی کو بھی یاد رکھتا ہوں اور اس کا بدلہ 1 نہیں 10 گنا، 100 گنا، 700 گنا اس سے بھی المضاعف کر کے میں اس کو بدلہ عطا کرتا ہوں۔ اور جن سے میں ناراض ہوتا ہوں ان کو پہلی سزا یہ دیتا ہوں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی زندگی تنگ کر لیتا ہوں، اس کی زندگی خوف والی بنا لیتا ہوں، زندگی سے اطمینان، راحت، سکون چھین لیتا ہوں۔ سب کچھ ہوتے ہوئے یہ کہتا ہے میں ڈپریشن کا مریض ہوں، اس کا نیند غائب کر لیتا ہوں، اس کا سکون لے لیتا ہوں، دل کی خوشی لے لیتا ہوں۔ رزق واسع موجود ہے، فراخ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود دل میں خوشی نہیں۔ اولاد موجود ہیں لیکن خوشی نہیں۔ دنیا کی ہر نعمت ملی ہوئی ہے لیکن میں اس کی خوشی چھین لیتا ہوں، زندگی کو تنگ کر لیتا ہوں، زندگی کو بغیر راحت کے بنا لیتا ہوں۔ اور آخرت کی فرمائے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، حشر کے میدان میں قیامت میں اسے اٹھاتا ہوں تو اندھا کر کے اٹھا لیتا ہوں۔ یہ اندھا اٹھتا ہے، اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا، یہ پریشان ہو کر اٹھتا ہے اور یہ کہنے لگتا ہے کہ ربا آپ نے مجھے کیوں اندھا اٹھایا؟ دنیا میں تمہیں دیکھ رہا تھا، میری تو آنکھیں تھی، مجھے تو معلوم ہوتا تھا کہ پیسہ کیا ہوتا ہے، مجھے معلوم ہوتا تھا سرمایہ کیا ہوتا ہے، سب کچھ مجھے معلوم تھا، دیکھ رہا تھا، آپ نے مجھے اندھا کر کے اٹھایا۔ تو اللہ پاک فرمائے ہاں آج میں نے تجھے بھول دیا، بلا دیا، جس طرح دنیا میں تو نے مجھے بھول لیا، ہم سے غافل ہو گئی، ہمارے احکام اور آیات سے غافل ہو گئے، آج ہم بھی تجھ سے غافل ہو گئے، ہم نے تجھے اندھا کر کے اٹھا لیا۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک جن سے ناراض ہوتے ہیں تو پہلی سزا یہ ہوتی ہے کہ زندگی زن کا تنگ ہو جاتی ہے، اور دوسری سزا کہ آخرت میں ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر، بے عزت ہو کر اٹھتا ہے۔
ہیبت کی حالت میں اٹھتا ہے، وہاں اس کو پھر عزت نہیں ملتی ہے۔